آپ کے مسجد جو ہے اس کی بھی ایک تاریخی حیثیت ہے، کچھ اس کے حوالے سے بتائیں۔ اور آپ نے بتایا کہ پڑوس بھی مجھے جو جہاں سے آپ کے لیے دعا اٹھی اور وہیں پہ آج کی آپ تدریس یقین کریں گے کہ یہ بھی حادثاتی معاملہ تھا۔ میں جب فارغ ہوا نا، اچھا فارغ ہونے کے بعد 2001 میں عراق میں تدریس بلکہ تعلیم کے لیے، ایجوکیشن کے لیے دارالعلوم مجدیہ سے ایک گلدستہ تیار ہوا، ایک گروپ تیار ہوا، تو اس میں بھی تھا۔ تو میرے خیال میں یہ اول یا ثانی گروپ تھا، ہم تقریباً 18 سے 20 بندے تھے۔ تو میں وہاں پڑھنے کے لیے گیا، جب میری دستار بندی ہوئی تو میں یہاں پر موجود نہیں تھا، میں عراق میں تھا۔ تو وہاں پر الحمدللہ پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ تو وہاں پر پھر میں نے قرات کورس، وہاں پر ایک جو ہے وہ جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے، وہاں پر ایک قاری صاحب تھے جو امام تھے، تو ان کے پاس میں نے قرات دوبارہ پڑھی، تو یہ شرف مجھے حاصل ہوا۔ وہ آج یعنی 2014 میں گیا تھا دوبارہ زیارت کے لیے، تو مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ حیات ہے، لیکن میری ملاقات نہیں ہو سکی تھی، کافی کوشش کی، ملاقات نہیں ہوئی۔ پھر وہاں کے خطیب تھے شیخ ابوبکر سامرائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا بھی انتقال ہو گیا، پھر وہ بھی میرے استاد تھے۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے امام و خطیب شیخ عبدالغفور قیسی صاحب، جو یہاں کراچی بھی تشریف لائے تھے ایک وقت تھا، ان کا بھی انتقال ہو گیا، وہ بھی میرے استاد تھے۔ تو وہاں جو دن گزرے، جو وہاں یعنی روز و شب گزرے، وہ کبھی بھولتے نہیں ہیں۔ اچھا پھر وہاں سے جب میں واپس آیا ہوں نا، تو استاد میں اپنا میرا بزنس تھا، میرے والد صاحب کا بزنس تھا کپڑوں کا صدر میں، تو میں وہاں جانے لگا۔ تو استاد محترم نے فرمایا کہ 2 کشتیوں کے سوار نہیں بنو، کیونکہ میرا جو پیچھے فیملی ہے نا، تو میرے والد صاحب نے وکالت پڑھی اور وکیل ہوئے، تعلیم اعلیٰ تعلیم حاصل کی، لیکن وکالت کبھی کی نہیں، بے انتہا پڑھے لکھے ہیں، لیکن کبھی مطلب وہ وکالت کی طرف آئے نہیں، اور ہمیشہ مجھے میری اچھی تعلیم و تربیت کی، تو بزنس پر لگایا کہ بھائی مجھے فرمایا کہ اس فیلڈ کو نہ کبھی اپنا پروفیشن نہیں بنانا، اس کو پروفیشنل انداز میں نہیں لینا، مذہبی فیلڈ کو۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں کاروبار کرنے لگا، الحمدللہ اچھا کاروبار تھا۔ تو استاد محترم نے فرمایا، اکرام صاحب نے، کہ آپ 2 کشتیوں کے سوار نہیں بنو۔ تو پھر پی اے بی کالونی میں ایک مسجد تھی، تو وہاں پر مجھے کہا کہ امامت کرنی ہے۔ تو دیکھیے آج کل کیا ہوتا ہے کہ استاد نے جو فرمایا وہ نہیں کرنا، بھائی یہ کرو، وہ نہیں کرنا، وہ اس طرح نہیں تھا۔ کچھ بننا ہے نا، آپ کو اپنے استادوں کا ادب کرنا پڑے گا، ان کے قدم چھونے پڑیں گے، اللہ رب العالمین آپ کو رفعت عطا فرمائے گا، جوتیاں جو سیدھی کرنی پڑیں گی، سیدھی کرنی پڑیں گے۔ تو انہوں نے فرمایا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو میں نے تقریباً 3-4 سال وہاں پر امامت کی۔ تو چونکہ گاڑی خطر سے وہاں جانا، اور میں رمضان میں فجر کی نماز میں وہاں جاتا تھا، تو انہوں نے فرما دیا ٹھیک ہے جانا ہے۔ تو ہونے یہ لگا کہ ایک معاملہ میرے ساتھ ہو گیا، جیسے عصر کے بعد میں نکلا ہوں نا گھر سے، اب وہاں پہنچا ہوں، وقت ہے مغرب میں، لیکن امامت کرنی ہے، ٹینشن، تو مجھے خواہ اذانوں کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو میں نے کہا سہیل صاحب یہ آئندہ نہیں کروں گا۔ تو میں نے وہ امامت پھر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں خیر آباد کی۔ اچھا خیر آباد بھی اس طرح کی کہ یہاں پر میں نے اوقاف کا امتحان دیا، اس میں پاس ہو گیا۔ تو نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے میری ان دنوں میں ملاقات ہوئی 2002 میں، اور ایسی شخصیت، انیس بھائی میں کیا بتاؤں آپ کو، جسے کہتے نا کہ وقت کا امام، اور ایسی شخصیات پھر وہ سالہ سال نہیں آتے، اتنی آسانی سے نہیں آتے، وہ واقعی وقت کے امام تھے۔ تو ان کے پاس میں گیا، تو انہوں نے بیٹھے ہوئے تھے، اور اس وقت اوقاف منسٹر تھے میاں عبد الباقی صاحب، وہ بڑی محبت کرنے والے تھے۔ تو حافظ تقی صاحب بھی تھے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نورانی صاحب نے فرمایا کہ ان کو جو ہے نا عیدگاہ میں لگا دو۔ میں نے کہا حضرت، بولا نہیں اب جائے، وہاں پر ضرورت ہے۔ اب میں ظاہر ہے کہ میں اس وقت تقریباً میری عمر تھی 2002 میں کتنی ہوگی، 20-21 سال۔ میں نے کہا یہ کہاں پھنس رہا ہوں میں، وہاں جاؤں؟ تو مجھے امامت کرنی نہیں تھی۔ اچھا اتفاق یہ ہوا کہ یہاں پر جب میں چارج لینے کے لیے آیا، تو اس وقت جو امام صاحب تھے وہ بوڑھے تھے، کافی ایجڈ تھے، انہوں نے چارج نہیں دیا۔
میں نے کہا سہیل صاحب اب نہیں کرنی بالکل، اب بالکل امامت نہیں کرنی، اپنا کام کرنا ہے، یہاں کی خدمت کرنی ہے۔ اچھا میں بھول گیا، تقریباً 2005 میں حاجی عبد الجبار صاحب ہوا کرتے تھے جو اس کمیٹی کے بڑے تھے، انہوں نے مجھے کال کی کہ آپ جو ہے نا وہ یہاں پر آ جائیں۔ میں کہا مجھے نہیں آنا، مجھے نہیں کرنا۔ تو پھر مجھے حضرت اکرام صاحب کا، علامہ اکرام المصطفیٰ صاحب کا اور قاری رضا المصطفیٰ صاحب کا فون آیا، کہا کیونکہ ان کا تعلق ان سے بھی تھا۔ جب بیٹھے تو کہا کہ امامت، میں نے کہا مجھے امامت کرنی ہی نہیں ہے۔ اچھا جب ایک چیز نہیں کرنی ہوتی نا نہیں آپ کو، کرنی، تو آپ بالکل بہادر بن جاتے ہیں، کوئی نہیں کرنی، حالانکہ بڑی جگہ ہے وہ، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے عطا فرمائی۔ تو میں نے کہا نہیں کرنی، تو دونوں حضرات نے فرمایا کہ نہیں کرنی ہے۔ تو میں نے کہا استاد صاحب میں آپ لوگوں کی بات مانتا ہوں، میں جرات نہیں کر سکتا کہ میں نہ کروں، میں کروں گا، لیکن میں پابند نہیں رہوں گا۔ تو حاجی عبد الجبار صاحب نے فرمایا، ان کی مغفرت فرمایا کہ یہ کیسے ہوگا، آپ امام ہوں گے تو پابند نہیں۔ میں کہا پابند نہیں ہوگا، رکھنا آپ کو ہے، میں پابند نہیں ہوں، فلاں نماز میں آؤں گا، اگر نہیں بھی آؤں پوچھو گے نہیں مجھ سے۔ تو پھر خاموشی ہو گئی، تعطل پیدا ہو گیا، وہ بھی خاموش، میں بھی خاموش۔ پھر مہینے کے بعد غالباً ان کا فون آیا کہ آپ آ جائیں۔ تو پھر یہ ہوا کہ بھائی میں فجر میں نہیں آؤں گا، میں ظہر میں آؤں، عصر میں آؤں گا، مغرب اور عشاء، اور نہیں آؤں تو آپ پوچھیں گے نہیں، اور جمعہ آ کر یہاں پڑھاؤں گا۔ لیکن پھر وہ مرحوم حاجی عبد الجبار صاحب اتنے نفیس آدمی اور اتنی مطلب تعاون کرنے والے، پھر جب میں یہاں پر آیا اور یہاں کے معاملات دیکھے، یہ وہ تاریخی مسجد ہے کہ جہاں پر قیام پاکستان کے بعد جو عید الفطر کا دن آیا تھا تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں نماز پڑھی تھی، اس کا فوٹو آج بھی موجود ہے۔ اور درانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد محترم مبلغ اسلام، سفیر اسلام شاہ عبد العلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نماز پڑھائی تھی، اس کا فوٹو آج تک موجود ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ 1906 میں، ویسے بڑے بڑے علماء یہاں پر آئے، 1906 میں یہاں پر جب یہ مولوی مسافر خانہ تھا، یہ جگہ، یہ بالکل میدان تھا، یہاں پر اعلیٰ حضرت بھی تشریف لائے تھے۔ اچھا، یہ کتاب میں نے خود پڑھا جی۔ تو یہ بڑی مبارک جگہ ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں جب عیدگاہ مدرسے میں کچھ عرصے کے لیے میں اپنی دہرائی کر رہا تھا حفظ قرآن کی، تو ایک مرتبہ میں پانی پینے کے لیے مسجد میں آیا تو پانی کی مشین لگی ہوئی تھی، پانی پی رہا تھا، تو میں نے کہا یار کہ اتنی بڑی مسجد کبھی مجھے ملے گی، یعنی اتنی عظیم مسجد، ایسی مسجد کا میں امام بنوں گا کچھ، کبھی ایسا ہوگا؟ اور اللہ تعالیٰ نے کچھ سالوں کے بعد مجھے وہیں پر متعین فرمایا۔ ہاں، وہ نیت اور قبولیت اور دعا۔ پھر مجھے سمجھ آیا کہ نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسے مجھے حکم نہیں دیا۔ آج ان بزرگوں کی دعائیں ہیں اور ان کی برہنِ منت، اللہ رب العالمین نے کرم فرمایا، یہاں پر ادارہ بھی چل رہا ہے، دارالفتہ بخاری، دنیا بھر سے فتاویٰ بھیجے جاتے ہیں، یہاں سے لوگ آتے ہیں سوال کرنے کے لیے، استفتاء جو ہے وہ دیتے ہیں، یہاں سے فتاویٰ جاری ہوتے ہیں۔ پھر یہاں پر الحمدللہ اکیڈمی قائم ہے، 600 بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں، اور اس وقت الحمدللہ یہ مدینہ المنورہ کی یعنی مسجد نبوی کی طرز پر یہ مسجد الحمدللہ بن رہی ہے۔ اور اس میں نے قطب عالم شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی میں نے بارگاہ میں جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے دعا کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا۔ پھر ماشاءاللہ، کتنی کیپیسٹی ہے نمازیوں کی آپ کے یہاں؟ اس وقت بننے کے بعد جو ہم نے تخمینہ لگایا تو 14,000 اور کچھ سو یا نمازی الحمدللہ نماز پڑھیں گے۔ تو یہ ابھی جمعہ ہو رہا ہے، اس طرح لوگ الحمدللہ ہو رہا ہے۔ اس میں ایک چھوٹا بیسمنٹ ہے جو کسی وجہ سے ہم بند رکھتے ہیں، جو خواتین کا بیسمنٹ ہے، تو ورنہ الحمدللہ اس وقت بھی تقریباً 10 سے 11,000 لوگ ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ جہاں اتنے سارے نمازی ہیں تو وہاں کے جمعے کی تو کیفیت ہی الگ ہو جاتی ہے۔ پھر قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا مزار، ان کا فیض، تو کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ دعائیں نکل رہی ہیں، پروگرام بھی چل رہا ہے اور دعائیں بھی ساتھ ساتھ آپ کو میں دیے جا رہا ہوں، اور اسی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے اور آپ کی ہمت عطا فرمائے۔ اور بڑے لوگ ہیں، انہوں نے اپنا نعم البدل تیار کیا آپ کی طرح، اور یقیناً آپ کی بھی یہی منشا ہے کہ آپ جو ہے لوگوں کا نعم البدل بناتے ہیں۔